پہلے سوال کے حوالے سے یہ جو میں نے اب تک بات کہی سے ذرا سا اس کا ربط ملتا، لیکن اب میرے پاس دونوں کا ربط ملانے کا ٹائم نہیں ہے. موقع ملا تو آگے تقریر میں کہیں ربط ملا دوں گا. لیکن دو سوال. پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت عباس کو ہم لوگ غازی کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کے حوالے سے ایک بات جو میں واضح کر دوں وہ یہ ہے کہ جناب عباس کے لیے غازی کا لقب ساری دنیا شیعت میں یکساں طور پر رائج نہیں. عراق میں، ایران میں، لبنان میں اور جہاں جہاں صاحبان ایمان، حتیٰ یہ کہ ہندوستان میں بھی پہلے یہ لقب نہیں تھا. پاکستان میں زیادہ مشہور تھا، پھر آہستہ آہستہ دوسروں نے بھی اس کو اختیار کیا کیونکہ مناسب اور بہترین لقب. لیکن ہر جگہ کا اپنا ایک رواج ہوتا ہے اس کے اعتبار سے. ایک جگہ کے لقب کو دوسری جگہ آپ استعمال کریں وہ لوگ سمجھ بھی نہیں پائیں گے آپ کیا کہہ رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب تک کہ دعائے توسل ہمارے یہاں بہت زیادہ کامن نہیں ہوئی، 9ویں امام کا لقب جواد اور 10ویں امام کا لقب ہادی سمجھانا مشکل ہوتا تھا. اور اگر آپ عراق اور ایران میں جائیے تو وہاں پہ تقی اور نقی سمجھانا مشکل ہوتا. اب تو خیر دعائے توسل کی وجہ سے بھی اور دنیا قریب آ گئی ہے تو ایسا آپس کا انٹریکشن ہے. لیکن پہلے عراق میں آپ امام تقی کہیں تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کون سے امام. وہاں امام جواد، ہمارے یہاں امام تقی. تو یہ جو الفاظ ہیں نا اس کے استعمال علاقے کے اعتبار سے الگ ہوتے. جیسے مثلا ہمارے یہاں غازی عباس ہے، آج کل کربلا اور عراق میں جناب عباس کے لیے جو زیادہ لفظ استعمال ہو رہا، ہمارے کان اس سے مانوس نہیں. امام عباس، اب وہ امام عباس کہتے ہیں، ہم غازی عباس کہتے ہیں. تو یہ نہ وہ غلط ہے نہ یہ غلط ہے، دونوں صحیح ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی علاقے میں کوئی لفظ اگر بنایا جاتا، جیسے علماء کے لیے ہندوستان اور پاکستان میں لفظ مولانا، عراق ایران میں مولانا سے سمجھے گا ہی نہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ کے یہاں کوئی اگر ایسا عالم آ جائے کہ جو ذرا آپ کو شک ہو کہ یہ کہیں حوضے میں پڑھ کے آیا کہ سیلف اسٹڈی، تو لفظ شیخ بہت استعمال ہوتا. ہمارے یہاں پاکستان میں آپ شیخ کہیں گے تو کوئی سمجھے گا ہی نہیں. وہاں شیخ سے مراد ایک پوری الگ سے ایک کاسٹ ہے. تو یہ الفاظ الگ الگ تھے. ایسے نہیں ہے کہ ساری دنیا میں ایک تھے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ معصومین کے استعمال کیے ہوئے الفاظ نہیں. یہ لوگوں نے اپنی عقیدت و محبت اور سیرت کے اعتبار کو دیکھ کے بنائے. جناب عباس کو غازی کہا جاتا ہے، اس کے لیے اگرچہ دو باتیں کہی جاتی ہیں، لیکن ان دونوں باتوں سے میں اتنا متفق نہیں. پہلا یہ کہ جناب عباس کے کربلا کا جہاد ایسا جس سے یہ امپریشن ملتا کہ جناب عباس نے کوئی ایسا جہاد نہیں کیا جس میں دشمنوں کو شکست دی. غازی کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجاہد کے جو میدان میں جائے دشمن کو شکست دے کر مقصد کو حاصل کر کے زندہ سلامت آئے. تو کہا کہ جناب عباس کے مصائب کے حوالے سے ملتا ہے کہ وہ پانی بھی نہیں لا سکے. امام ہمیشہ کامیاب ہے، شبہ امام ہمیشہ کامیاب ہے اور امام زیادہ ہمیشہ کامیاب. مگر تصور یہ ملتا ہے کہ بہادری تو آپ بہت بیان کرتے ہیں لیکن کوئی ایسا جہاد نہیں. تو صفین کے میدان میں 14 سال کی عمر میں جناب عباس کا وہ جو عظیم الشان جہاد تھا وہ اس کے حوالے سے کہ نہیں یہ شہید ہی نہیں ہے، غازی بھی ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کی ایک اور وجہ، اور وہ یہ ہے کہ میدان کربلا عاشور سے پہلے لشکر عمر سعد سے کچھ جھڑپیں ہوئی ہیں لشکر امام کی اور ہمیشہ اکیلے حضرت عباس کامیاب واپس آئے. تو غازی کا لقب یہ ملا. اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں غازی اصل یہ چیزیں بھی صحیح کہ سمجھانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ عباس کربلا کا واحد مجاہد تھا جس پر تلوار چلانے پہ پابندی لگائی گئی. بلکہ تاریخ کی گہرائی میں جائیں تو پابندی ایسی لگائی گئی کہ تلوار لے جانے کی بھی اجازت نہیں دی گئی. تاریخ میں یہ ہے کہ جناب عباس فرات کی جانب تلوار لے کے نہیں گئے، نیزہ لے کے گئے. تلوار لے جانے کی بھی اجازت نہیں دی گئی. تو یہ تصور نہ ہو کہ میں نے صفین کے حوالے سے کہا کہ جناب عباس بہت بہادر ہوں گے لیکن ہم نے تو نہیں دیکھا کبھی جیت کے واپس آئے. کہ یہ غازی ہے، اب ان کا جہاد انکمپلیٹ.
ان کا جہاد مکمل ہوگا ظہور امام زمانہ کے بعد، جب یہ لشکر حسین کا علم اٹھا کر لشکر یزید سے مقابلہ کرے. یہ غازی ہے. ابھی جہاد عباس کمپلیٹ ہی نہیں ہوا، چل رہا ہے جہاد. اور یہاں سے ہمارا